پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ انسانوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا جس کے اندر یہ دو خوبی ہو، ایک مخموم القلب ہو اور دوسرے صدوق اللسان ہو. تو صحابہ کہتے ہیں صدوق اللسان نعرفہ، فما مخموم القلب یا رسول اللہ؟ جو صدوق اللسان ہے یعنی زبان کا سچا وہ تو ہم جانتے ہیں، یہ مخموم القلب کون لوگ ہیں؟ مخموم القلب کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مخموم القلب وہ ایسا انسان ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، گناہوں میں ملوث نہ ہو، باغی نہ ہو، اور اس کے سینے کے اندر غل نہ ہو اور حسد نہ ہو. تو جس کے سینے کے اندر بھی غل نہ ہو اور حسد نہ ہو وہ مخموم القلب ہے، اور مخموم القلب انسانوں میں سب سے بہترین اور افضل انسان. صحابہ کا اس پر بھی شدت کے ساتھ عمل تھا. صرف ایک روایت سے آپ اندازہ کریں، ایک صحابی حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو دجانہ بیمار پڑ گئے تو ان کی عیادت کی خاطر حضرت زید بن اسلم آئے ان کو دیکھنے کے لیے. جب پہنچے نظر پڑی ان پر، بیمار شخص ہیں، ان پر نظر پڑی تو زبان سے نکلا سبحان اللہ. چہرے سے کیا بشاشت ظاہر ہو رہی، آپ کے چہرے کی چمک، سبحان اللہ. بیمار سے ملے تو یہ ہم لوگ کو صحت مند نتیجہ آئے، جہاں بیمار سے مل رہے ہیں، بیمار کو دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ آپ کے چہرے کی چمک کیا ہے. پوچھا انہوں نے بھی کیا وجہ ہے اس چہرے کی چمک کا، راز کیا ہے؟ تو وہ بیان کیا کرتے ہیں حضرت ابو دجانہ، کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ چہرے کی چمک کا راز دو چیزیں ہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی غور سے سننا چاہیے. ایک تو وہی ہے جس پر گفتگو چل رہی ہے، کیا کہ میرا دل تمام مسلمانوں کے لیے بالکل صاف و شفاف ہے. میرے دل میں مسلمانوں کے لیے کوئی دل نہیں، کوئی کجی نہیں. ایک تو وہی جس پر گفتگو چل رہی ہے. لیکن ایک اور چیز ہے جو آج کے لیے ہم لوگوں کے لیے آج کے زمانے میں بہت ہے. اور آج کے زمانے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم سب کے پاس، ہم لوگ میڈیا کو الزام دیتے ہیں، ہم خود میڈیا، ہم خود اپنے موبائل کے دن بھر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ڈالتے ہی رہتے ہیں، سوشل میڈیا کی نظر کرتے ہی رہتے ہیں. حضرت ابو دجانہ بیان کرتے ہیں کہ دو چیزیں شاید اس وجہ سے، چہرے کی چمک اور چہرے کی بشاشت. ایک تو مسلمانوں کے لیے دل میں کوئی کجی نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، اور دوسری خوبی اور دوسری نعمت جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ غیر متعلقہ معاملے میں میں کبھی اپنی زبان نہیں کھولتا. جو معاملہ مجھ سے متعلق ہی نہیں ہے میں اس میں کبھی اپنی زبان نہیں کھولتا. ہم لوگوں کو بھی یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ہاتھ میں موبائل ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جو ایشو آ جائے ملک کے اندر اس پر اپنی رائے دیجیے ضرور. ضرورت کیا ہے اس کی؟ بلکہ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے مفتیان کرام سے کہ وہ فتویٰ بھی اسی صورت میں دیتے جب پوچھا جائے. جب ان سے پوچھا جائے تب فتویٰ دیں. لیکن یہ بھی صرف پڑھانے کے لیے، یہ بھی صرف اصول بتانے کے لیے ہے. حقیقت یہ ہے کہ پوچھنے والا ہو یا نہ ہو ہمیں اپنی رائے رکھنا ہے. اور صرف رائے یہ نہ سمجھ کر کہ رائے ہے، نہیں، تو میرا کہا اللہ کا کہا ہے گرچہ عبداللہ کی زبان سے نکلنا ہے. اس کیفیت سے سرشار ہو کر ہم کی رائے. تو بہرکیف حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ چہرے کی بشاشت اور چہرے کی چمک کا راز کیا ہے تو آپ نے فرمایا دو چیزیں، شاید دو چیزیں ہیں. کیا؟ ایک تو یہ کہ غیر متعلقہ معاملے میں میں کبھی اپنی رائے نہیں دیتا، اپنی زبان نہیں کھولتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی ایمان والے بھائیوں کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی نفرت اور کوئی کجی نہیں ہے، کوئی بغض نہیں. صفائی قلب، دل کی پاکیزگی، یہ وہ عظیم نعمت ہے جو انسان کو اجر عظیم کا مستحق بناتی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے، میں اس آیت کے ساتھ اپنی بات ختم کروں. اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن کو یاد کرو، یعنی قیامت کا دن. انسان کو نہ تو اس کا مال فائدہ پہنچائے گا نہ اس کی اولاد فائدہ پہنچائے گی، ہاں اسے فائدہ پہنچائے گی جو اللہ کے حضور اس دن قلب سلیم لے کر آئے.
جو اپنے دل کو صاف و شفاف اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے گا تو پھر ساری چیزیں اس کے لیے مفید اور معاون اور مددگار ثابت ہو جائیں گی. اور اگر قلب سلیم نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی چیز مفید اور مددگار ثابت نہیں ہوگی. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ